بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی عطا فرمائے، بیماروں کو شفا، اور جو وصال فرما گئے ہمارے رشتہ دار والدین بزرگوں میں سے اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کا سامان فرمائے۔ خواتین و حضرات، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں اور خود بھی دعا کرتے ہیں اور دوسرے انسانوں کو بھی دعا کے لیے کہتے ہیں۔ اللہ والوں کے پاس بھی جاتے ہیں، اولیاء اللہ سے دعا کرواتے ہیں۔ یقیناً یہ مستحسن عمل ہے، اچھا عمل ہے، اور انسان اس چیز کا متلاشی رہتا ہے کہ کوئی میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے پر فضل کرے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، مشکل دور ہو، آسانی پیدا ہو، اور انسان امیر ہو جائے، رزق کی فراوانی ہو جائے، وغیرہ وغیرہ، پریشانی سے دور رہے۔ اور اسی طرح انسان اچھے عمل کی طرف رغبت رکھتا ہے کہ کوئی ایسا عمل اچھا مل جائے کہ نیکی کرے، اور نیکی پا کر اللہ تعالیٰ سے اجر کا طالب ہو، اور نیکی پا کر محبوب خدا بن جائے، یا کوئی ایسا عمل بن جائے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہو جائے تو انسان کی دنیا بھی اور آخرت بھی سمجھ جاتی ہے۔ ایک بندہ آیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے پاس، اور یہ صحیح مسلم شریف کی اور صحیح بخاری شریف، قرآن پاک کے بعد جو سب سے بڑی جو حدیث پاک کی کتابیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے فرامین، سیرت اور تعلیمات پر مشتمل۔ ایک اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، ابایعک علی الحجرۃ والجہاد ابتغی الاجر من اللہ تعالیٰ، کہ میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں ہجرت پر، میں وطن گھر بار سب کچھ دین کے لیے، اسلام کے لیے چھوڑ دوں گا، اور جہاد پر کہ اسلام کے لیے مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہوئے، اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے میں تن من دھن قربان کر دوں گا، اس پر میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قال، سرکار نے فرمایا، فہل من والدیک احد حی، کیا تمہارے والدین میں سے، امی ابا میں سے، مائی باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ قال نعم، اس نے جواب دیا، جی ہاں، بل کلاہما، دونوں زندہ ہیں۔ قال فتبتغی الاجر من اللہ تعالیٰ، کیا تو اللہ تعالیٰ سے اجر چاہتا ہے کہ جہاد کر کے اور ہجرت کر کے میری بیعت کرنا چاہتا ہے، اللہ کی اجر کا طلبگار ہے نا؟ تو کیا تو اگر والدین زندہ ہیں اللہ سے تو اجر کا طلبگار ہے؟ قال نعم، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو معاملہ ہے کہ اللہ راضی ہو، اللہ مجھے ثواب دے، اجر دے۔ قال فرجع الی والدیک، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، لوٹ جاؤ اپنے والدین کے پاس، فاحسن صحبتہما، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی اچھی خدمت کرو، ان کی صحبت دو، ان کے دکھ سکھ، ان کی خوشی میں، ان کے غم میں شامل ہو، ان کی خدمت کرو، خدمت کرو۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ اس نے جہاد کی اجازت چاہی، فرمایا سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد، جاؤ والدین کی خدمت کر، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، ہم لوگ، بے شمار لوگ، ہم اولیاء اللہ سے دعا کرواتے ہیں، علماء کرام سے، علماء سے، نیک لوگوں سے دعا کرواتے ہیں، غریبوں، یتیموں، مساکین سے دعا کرواتے ہیں، ان کے ساتھ نیکی سلوک کرتے ہیں۔ یقیناً یہ مستحسن عمل ہے، اچھے عمل ہے، لیکن اس طرف ہمارا کبھی دھیان کم ہی جاتا ہے کہ ہمارے سب سے بڑے پیر و مرشد، سب سے بڑے ولی اللہ ہمارے والدین ہیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور قرآن پاک میں بے شمار آیات ہیں۔ سب سے پہلے جب قرآن پاک نے غریبوں، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی تو سب سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی، اس کے بعد ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، والدین پہلے، وبالوالدین احسانا، والدین پہلے، اس کے بعد قریبی رشتہ دار، ان کا نمبر آتا ہے۔ قریبی رشتہ داروں میں والدین کے ساتھ بھائی آتا ہے، بہن آتی ہے، خالہ آتی ہے، پھوپھی آتی ہے، آگے ان کے بچے آتے ہیں، بیوی آتی ہے، انسان کی اپنے بچے آتے ہیں۔ تو انسان کا حسن سلوک، انسان کا اچھا رویہ، انسان کی محبت، اور اللہ تعالیٰ سے اجر، اگر انسان اس کا طلبگار ہو تو اس نیکی کا جو شروعات ہے وہ اپنے گھر سے، والدین سے، قریبی رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد یتیموں، غریبوں، مساکین، معاشرے کے دوسرے افراد کا نمبر آتا ہے۔ ایک حدیث پاک جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اگر ثواب کی نیت سے اپنی بیوی کو لقمہ بھی دیتا ہے نا، اس کا بھی اجر پاتا ہے، صدقہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ خیرات کے بارے میں آتا ہے، سرکار نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کہ اگر انسان کے رشتہ دار ڈیزرونگ ہیں، زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، تو ان کو زکوٰۃ خیرات دینے کا دوہرا ثواب ہوتا ہے، ایک صلہ رحمی کا، رشتے کو جوڑنے کا، اور دوسرا زکوٰۃ اور خیرات کی ادائیگی کا۔
تو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے یا اس طرف ہماری کسی وجہ سے کم توجہ جاتی ہے کہ نیکی انسان کی گھر سے شروع ہوتی ہے، والدین کے ساتھ، اس نے سلوک کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھپھو کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، چاچا کے ساتھ، تائے کے ساتھ، ان کی آگے اولادوں کے ساتھ۔ اور انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمارے ایشین لوگوں کا جھگڑا ہی ان رشتوں کے ساتھ ہوتا ہے، زمینوں پر جھگڑے، پلاٹوں پر جھگڑے، راستوں پر جھگڑے، جائیداد کے جھگڑے، چاچوں کے ساتھ، تایوں کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ اور آن دی ادر ہینڈ اسلام ہمیں کہتا ہے دوسری طرف کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ ایک حدیث پاک اور صحابہ کرام کی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے فرامین اس پر موجود ہیں کہ ایک بندے نے کہا کہ میرے والدین یا والد صاحب فوت ہو گئے، تو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر والد فوت ہو گئے تو والد کے دوستوں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ سبحان اللہ۔ تو اسلام ہمیں جو اسلامی تعلیمات، میں مختصر کرتا ہوں بات کو، گھر سے نیکی کی تلقین ہوتی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ ان کی خدمت، حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک جن کے ساتھ ہمارے جھگڑے ہیں، پھر اس کے بعد معاشرے کے طبقات کی نمبر آتی ہے۔ ہمارا الٹی چال ہے کہ ہم اپنی مشہورگی کے لیے، شہرت کے لیے، نمود و نمائش کے لیے بے شمار کام کرتے ہیں، معاشرے کے افراد کے ساتھ نیکی کا، اچھی نیت کے ساتھ، اچھے لوگ موجود ہیں، اچھی نیکی کی نیت کے ساتھ بھی نیکی کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہم اس طرف اسلام کا یہ جو پہلو بار بار قرآن پاک نے، حدیث پاک نے والدین کے ساتھ، کہ والدین سب سے بڑے پیر و مرشد ہیں، والدین سب سے بڑے ولی اللہ ہیں، بچوں کے لیے والدین، ماں باپ کی خدمت اور ان کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ اور یقین کریں اگر ہم صحیح معنوں میں قرآن سنت، اسی کو کہتے ہیں قرآن کے ساتھ سنت کے ساتھ رشتہ جوڑنا، کہ قرآن اور سنت نے ہمیں والدینوں کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، قریبی عزیزوں کے ساتھ نیک سلوک کی تلقین کی۔ اگر ہم یہ نیکی کی جو شروعات ہے ان رشتوں سے شروع کریں تو معاشرے کے بہت سارے غم اور مسائل اسی جگہ ختم ہو جاتے ہیں، اور ہمارے جھگڑے، عدالتوں کے اندر کیس، قتل و غارت رشتہ داروں کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ انسان دوستوں کے ساتھ ٹھیک، دوسرے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ بالکل درست، لیکن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رویہ اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کو زندگی سلامتی ہے، جن کے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ ہم بھی ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معافی عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ۔